اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی کی جانب دعوت دیتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر بسر کریں اور تقوی کے سایہ میں زندگی بسر کریں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے تدبیر ہے اللہ کی، تاکہ انسان دنیاوی آفات سے بھی محفوظ رہے اور اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے۔ عید سعید فطر آپ تمام مومنین، تمام عبادت گزاران بندگان خدا جنہوں نے ایک ماہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماہ ضیافت طے کیا ہے، دسترخوان الہی پر، کلام الہی پر مہمان ہوئے ہیں، اور اس ماہ میں آپ نے جو روزے کی تکلیف اٹھائی ہے، بندگی خدا میں جو قیام کیا ہے، لیالی قدر میں جو اعمال انجام دیے ہیں، خداوند تبارک و تعالی سب کی جانب سے بے وجہ احسن قبول فرمائے انشاءاللہ۔ عید فطر عید فطرت ہے و عید فطور و افطار، اس وجہ سے اسے عید فطر کہا جاتا ہے کہ ایک ماہ امساک کے بعد افطار کی اجازت ہے۔ فطور، افطار کھانا کھانے کو بھی کہتے ہیں، اور ایک ماہ تک خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سحر سے غروب تک مومنین نے امساک کیا ہے اپنے پروردگار کا فرمان بجا لانے کے لیے، اور اب وہ عرصہ ختم ہوا اور اب اجازت ہے، چونکہ انسان مرضی سے کھا سکتا ہے، وہ امساک و پابندی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ظاہری وجہ ہے عید فطر کو فطر کہنے کے لیے۔ عید فطر روایات کے اندر ہے کہ عید فطرت ہے، انسان کی فطرت کی شکوفائی کے لیے، انسان کی فطرت کے نکھار کے لیے، انسان کی فطرت کو جلا بخشنے کے لیے، انسان کی فطرت سے غبار دھونے کے لیے، زنگ دھونے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ روز عظیم مقرر فرمایا ہے۔ چونکہ ایک ماہ انسان کو توفیق نصیب ہوتی ہے، مومن کو بندگی خدا کی، اطاعت خدا کی، قیام برائے خدا کی، صیام برائے خدا کی، اور یہ سب امور انسان کی فطرت کو نکھار پیدا کرتے ہیں، انسان کی فطرت کو دھوتے ہیں، انسان کی فطرت کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ وہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، التی فطر الناس علیہا فطرت اللہ، وہ فطرت الہی فطرت ہے، لیکن اس دنیا میں آ کر، اس دنیا کے مسائل میں الجھ کر اور اس دنیا کی آلودگیوں میں پڑ کر اس فطرت میں کبھی کبھار غبار آ جاتا ہے، اس کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے اور زیادہ پڑتا ہے۔ انسان کے اندر فطرت کو متاثر کرنے کا کافی اہتمام و سامان موجود ہے، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، خود پرستی ہے، خود غرضی ہے، لذتیں ہیں، آرام پسندی ہے، یہ مختلف امور، عادتیں
جن کا انسان اسیر ہو جاتا ہے اور فطرت اس غبار کے نیچے انسان کی دب جاتی ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، لیکن اس فطرت کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ پرورش یافتہ فطرت نہیں دیتے، بلکہ بیج ہے فطرت کا در حقیقت۔ اس بیج کو پروان چڑھانا، اس کی پرورش کرنا، یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس و تسویہ نفس کی قسم کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فسق و فجور اور تقوی ہر دو اس کی فطرت کے اندر رکھ دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان میں سے اب جو بھی اپنی فطرت کو پروان چڑھائے گا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جس نے اپنی فطرت کو پروان چڑھایا وہ فلاح یافتہ ہے، وہ کامیاب ہے، وہ نجات یافتہ ہے، لیکن جس نے اس کو دفن کر دیا وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پروان چڑھانا اور دفن کرنا انسان کا وہ عمل ہے جو فطرت کے لیے صبح و شام جاری ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو کھاتے ہیں زندگی میں، اور صبح و شام جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں، یا فطرت کی پرورش ہے وہ، یا فطرت کو دفن کر رہے ہیں۔ دو حالتوں سے خالی نہیں ہیں۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان اوقات کو، ان لمحات کو بدل دیا تھا ایسے لمحات میں کہ جہاں پر سانس لینا بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و عبادت شمار ہوا ہے، جہاں پر سو جانا بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی بندگی و عبادت شمار ہوا ہے۔ اس لیے اس ماہ کے اندر انسان نے مقدور بھر حد تک اپنی فطرت کو پروان چڑھایا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اور اب ضرورت ہے کہ معمول کی زندگی میں جب افطار ہے، جب فطور کی اجازت ہے، جب کھانے پینے کی اجازت ہے، جب پابندیاں ہٹ گئی ہیں، تو یوں نہ ہو کہ ہم پھر واپس آ جائیں اسی حالت کے اندر جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھی۔ جو کچھ ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہوا ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اسے بڑھانا ہے۔ در حقیقت یہ 30 روز یہ ماہ آغاز ہے بندگی خدا کا۔ سال بندگی ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوتا ہے اور ماہ مبارک رمضان پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں و بہت ہی خوش وقت و خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے، مومنین جنہوں نے اس ماہ میں کوشش کی، ریاضت کی، اس ماہ میں سختی برداشت کی اور قیام و سیام کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے، اور اپنی فطرت کو جنہوں نے شکوفہ کیا، نکھارا ہے۔ ہنیئا لہم و طوبیٰ لہم، خدا مبارک کرے ان کو یہ حالت اور یہ نعمت۔ لیکن عزیزان، جو کچھ ماہ رمضان میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک واجب کام تھا، لیکن باقی 11 مہینے یہی عمل انسان نے اختیاراً جاری رکھنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان تکلیف دینے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یرید بکم الیسر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ سختیاں نہیں چاہتا، یوں نہیں کہ آپ کو سختی میں رکھنا اللہ کو پسند ہے، بلکہ سختی کا جو اثر تھا وہ آپ کے لیے ضروری تھا، لازمی تھا کہ عسر کے اندر جو کچھ ترک کیا ہے اسے یسر کے اندر بھی آپ ترک رکھیں۔ اہم ترین چیز جس سے انسان اسیر ہوتا ہے عادتیں ہیں۔ ارادے ہمارے کمزور ہیں عادتوں کے غلبے کی وجہ سے۔ ہم عادتوں سے زندگی بسر کرتے ہیں، ارادوں سے زندگی بسر نہیں کرتے۔ ارادے کرتے نہیں ہیں، ارادے محفوظ نہیں رکھتے، ارادے ہمارے تکمیل نہیں ہوتے۔ بہت اچھے ارادے مومنین کرتے ہیں۔ روایت میں بھی ہے کہ نیت المومن خیر من عمل، مومن کا ارادہ و نیت اس کے عمل سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے، بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ لیکن عمل کیوں کم ہو جاتا ہے؟ چونکہ یہ ارادہ جو خیر ہے یہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، اور یہ ارادہ مضبوط نہیں رہتا، یہ عزم نہیں بنتا،
اور انسان کے اندر حرکت پیدا نہیں کرتا۔ دراصل آپ نے 30 دن تمرین کی ہے، مشق کی ہے تقویت ارادہ کی، ارادہ کر کے آپ نے موجود حلال چیزوں سے اجتناب کیا ہے۔ یہ ارادے کی تقویت ہے، آپ کے ارادے قوی ہیں، اور وہ عادتیں جن کے اسیر ہیں، جن کے تحت تاثیر ہیں، اور جن کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں، ان سے ہم نے مشق کر لی ہے نجات کی۔ انشاءاللہ اب 11 ماہ اختیاراً یہ کام کرنا ہے جو 1 ماہ واجب قرار دے کر اور پابند رکھ کر ہمیں کروایا گیا ہے۔ روزے کے فراوان برکات ہیں، ماہ رمضان کی روزے سے وسیع تر برکات ہیں۔ قرآن کا مہینہ تھا، استغفار کا مہینہ ہے، رحمت و برکت کا ماہ گزرا ہے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ عتق و آزادی کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے خطبہ مبارکہ شعبانیہ جو ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں حضور نے بیان فرمایا، اور روزے کی اور ماہ رمضان کی فضیلت اور فلسفہ بیان فرمایا، اسی کے اندر حضرت کا فرمان ہے کہ شہر رمضان اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ ماہ رمضان اس کا آغاز رحمت ہے، اس کا درمیانہ حصہ، اس کا وسطی عشرہ یہ مغفرت کے لیے ہے، اور آخری حصہ ماہ مبارک رمضان کا یہ آزادگی و عتق ہے۔ عتق آزادی کو کہتے ہیں۔ آزادی ہر اس چیز سے جس کا انسان اسیر ہو گیا تھا، جس کا قیدی ہو گیا تھا، اس سے آزادی ہے۔ عشرہ آخر آزادی کا عشرہ ہے، اور آج جشن آزادی ہے۔ دراصل جشن آزادی فطرت ہے، اس لیے عید فطرت ہے۔ آج فطرت انسان کی واقعاً نعمت عتق الہی سے بہرہ مند ہے، اور جنہوں نے یہ ماہ مبارک رمضان میں سفر طے کر لیا ہے، اور احیاء کی راتوں میں جنہوں نے 1000 ماہ کا سفر طے کر لیا ہے۔ 1000 ماہ انسان کی ایک عمر ہے پوری، 80 سال سے زیادہ عمر انسان کی بنتی ہے، اور 80 سال کا سفر جنہوں نے ایک شب میں طے کیا ہے، اور ان کو متعدد شب میسر آئی ہیں۔ اب وقت ہے کہ اس آزادی سے اپنی عملی زندگی میں استفادہ کریں، اور اس آزادی کو محفوظ رکھیں، اس آزادی کو ختم نہ ہونے دیں، اسے فروخت نہ کریں، اسے کم قیمت کسی چیز کے بدلے میں سپرد نہ کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات اور چھوٹے چھوٹے مسائل دوبارہ باعث بنے کہ ہم پھر اسارت و قید کی طرف آ جائیں، اور فطرت ہماری دوبارہ انہی غبار کے نیچے دب جائے، انہی زنجیروں میں جکڑی جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں توفیق عطا فرمائی اور ہم آزاد ہوئے ہیں۔ عید فطر میں جو اعمال ہیں روزے عید فطر کے، اس میں غسل ہے عید فطر کا کہ انشاءاللہ مومنین نے انجام دیا ہے، نیت کر کے عبادت ہے، قربتاً اللہ غسل عید فطر کرنا ہے، اور نہانا نہیں غسل کرنا ہے۔ غسل اور نہانے میں فرق ہے، نہاتے تو روز ہیں ہم، لیکن یہ غسل ایک علامتی عمل ہے۔ نیت کر کے انسان اپنے بدن کو اللہ کے فرمان کے مطابق پانی سے دھوتا ہے، تر کرتا ہے، اور علامتی کام ہے، اصل روح کی تطہیر کا عمل ہے۔ علامتی کام اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک حقیقی کام بھی موجود ہوتا ہے، اور یہ علامتی کام اس حقیقی عمل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ غسل علامتی ہے تاکہ تطہیر کرے انسان اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد مستحب عمل یہ ہے کہ آغاز اس روز کا 1 شوال کا آپ کسی تناول سے کریں، اور مستحبات میں کھجور کھا لیں، کوئی میٹھی چیز کھا لیں، میٹھی چائے پی لیں۔ بلاخر چونکہ افطار ہے اور اللہ کی طرف سے فرمان ہے کہ آج امساک نہیں ہے، تو امساک کہتے ہیں روک لینے کو، منہ روک لینا، کھانا پینا روک لینا، ہاتھ روک لینا، وہ امساک ختم کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ مومنین اپنا منہ میٹھا کریں گے۔ یہاں بھی حالات سے نہیں لگتا کہ انہوں نے انتظام کیا ہوا ہو یا مومنین کا منہ میٹھا کرانے کا۔
جیسے مجھے نظر آ رہے ہیں آثار، نہ شاید کرایہ ہوگا اور نہ لگتا ہے مجھے، باہر کے اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ، اگر ہے انتظام تو اختتام پر انشاءاللہ ضرور مومنین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اختتام پر تو ہے لیکن مستحب آغاز ہے، اور اس کے عمل کے لیے روز عید کے عمل میں یہ ہے کہ آپ پہلے زکوٰۃ فطرہ ادا کریں۔ واجب صدقہ اور واجب زکوٰۃ یہی ہے۔ واجب جو بھی انسان اس کے کفالت میں جتنے افراد موجود ہیں جن کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، ان سب کا زکوٰۃ فطرہ ایک مبلغ ادا کرنا یہ اس کے لیے واجب ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں ایک روایت چل پڑی ہے، اور وہ یہ کہ دو کام ہوتے ہیں ماہ رمضان میں اور عید میں۔ ایک چاند کا اعلان کیا جاتا ہے مختلف مراکز، مختلف شخصیات کی طرف سے، جو شرعاً اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک یعنی چاند کا اعلان کرنا فلاں مسجد سے یا فلاں مرکز سے یا فلاں شخصیت سے یا فلاں مرجع تقلید سے، یہ نہیں ہے حکم چاند کا۔ چاند یہ کہ انسان خود دیکھے یا اس کے لیے ثابت ہو جائے، اتنے لوگ دیکھیں اور وہ گواہی دیں، یا پھر حاکم شرع شریعت کا حاکم اللہ کی طرف سے جو حاکم مقرر ہے وہ اعلان کرے چاند کا، پھر چاند ثابت ہوتا ہے۔ یہ تقلیدی موضوعات میں سے نہیں ہے، چاند میں دیکھنے میں تقلید نہیں ہے، تقلیدی موضوع نہیں ہے سرے سے۔ اس لیے اگر ممکن ہے مقلد کو چاند نظر آ جائے، مرجع تقلید کو نہ نظر آیا ہو، وہ کسی اور ملک میں ہو، مقلد کسی اور ملک میں ہو، انہیں چاند ثابت نہ ہوا ہو، لیکن مقلد کے لیے چاند ثابت ہو گیا ہے، تو یہ مرجع تقلید کے کہنے پہ روزہ نہیں رکھ سکتا، حرام ہے اس کے لیے روزہ رکھنا، چونکہ اس کے لیے چاند ثابت ہو گیا ہے، یا اس کے ملک میں چاند ثابت ہو گیا ہے جو شرعی طریقہ ہے اس سے، تو یہ نہیں رکھ سکتا روزہ۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو زیادہ عام ہو رہی ہے، اور اس سے اجتناب کی ضرورت ہے اور حکم شرعی جاننے کی۔ اور ایک زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ایک مبلغ اعلان کر دیا جاتا ہے، چونکہ اس زمانے میں جب ائمہ اطہار علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زکوٰۃ فطرہ کی رقم معین کی تھی یا مقدار معین کی تھی، تو اس وقت پیمانہ یہ تھا، معیار یہ تھا کہ زکوٰۃ فطرہ انسان کا جو معمولاً کھانا رہا ہے، یہ اسنامی میں ایک اور نقطہ بھی عرض کر دوں کہ خطبہ جمعے کا اور عید کا نماز کا حصہ ہوتا ہے، خطبہ حصہ ہوتا ہے، وہ سننا اتنا ہی لازمی ہے جتنا نماز لازمی ہے، اور انہی شرائط کے ساتھ خطبہ سننا ہے جو رکعات نماز میں تھے، یعنی دھیان ادھر ادھر نہ جائے، رخ ادھر ادھر نہ پھرے، یہ شرائط نماز جمعہ کے لیے ذکر کی ہیں، وہی احکام نماز عید میں بھی ہیں۔ خطبہ اضافی گفتگو نہیں ہے، نماز کا حصہ ہے، اس عبادت کا جز ہے، 2 رکعت نماز شمار ہوتا ہے، نماز جمعہ میں بھی اور نماز عید میں بھی۔ جب یہ حکم اس زمانے میں مقدار اس کی معین ہوئی تھی تو پیمانہ معیار یہ رکھا گیا تھا کہ جو آپ کا معمول کا کھانا ہے روزمرہ کا، اکثر اوقات جو آپ کھاتے ہیں، کبھی کبھار انسان معمول سے ہٹ کے کھاتا ہے، معمول سے ہٹ کے اس وجہ سے کھاتا ہے کہ کھانے کے لیے جو زحمت نہیں کرتا، پکاتا نہیں ہے، خریدتا نہیں ہے، جو گھر میں روکھا سوکھا پڑا ہوا ہے کھا لیتا ہے۔ ایک یہ کھانا ہے جو معمول کا نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، یا گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے اور کھانا پکا ہوا نہیں ہے تو اس دن انسان کو گزارا کرنا پڑتا ہے، یہ معمول کا کھانا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور غیر معمول کا کھانا یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی شادی میں چلا جاتا ہے، کسی مہمانی میں چلا جاتا ہے، یہ گھر کے اندر ہی کوئی خاص اہتمام کر لیتے ہیں اور معمول سے ذرا اچھا کھانا، زیادہ کھانا بنا لیتے ہیں، یہ بھی معمول کا کھانا نہیں ہوتا۔ معمول کا کھانا وہ ہوتا ہے جو اکثر سال کے ایام میں، مثلا 365 دن ہے تو اکثر ایام میں جو آپ نے کھایا ہے اور آپ کے گھر کے کھانے کا ایک بنا ہوا ہے، ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے،
اس کی مقدار آپ نے ادا کرنی ہے. جو آپ نے تناول کیا ہے, آپ نے کشمش نہیں کھائی. یہ اس وقت تھا جب لوگ کشمش کھاتے تھے, یہ اس وقت تھا جب لوگ گندم جو کھاتے تھے. آج کل جو کوئی بھی نہیں کھاتا. شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹر تاکید کرتے ہیں کھاؤ, لیکن وہ پھر بھی نہیں کھاتے. جو کھانا بہت مشکل ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہمت تھی کہ حضرت کا جو معمول کا کھانا تھا وہ نان جمی تھا, جو کی روٹی تھی. اور حضرت نے خود فرما بھی دیا تھا کہ اس طرح کوئی زندگی نہیں گزار سکتا جیسے میں نے گزاری ہے. لوگوں کو کہا معمول کے مطابق آپ اپنی مرضی سے گندم کھا سکتے ہو, آپ کے لیے یہ نہیں کہ زور لگا کہ آپ بھی جو کھاؤ. باہر کیف یہ ایک معمول غلہ ہوتا تھا, معمول کی غذا ہوتی تھی جسے لوگ تناول کرتے تھے. اور آج کے معمول میں فرق آ گیا ہے. آج بہت کم لوگ ہیں یا ایک خاص طبقہ ہے, جیسے مزدور لیبر طبقہ, کم درآمد والے لوگ ہیں جو دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں, گھر سے صرف روٹی پکا کے لے آتے ہیں, ساتھ آچار رکھ لیتے ہیں یا ساتھ میں چٹنی رکھ لیتے ہیں, یا ویسے وہ پانی کے ساتھ ہی لسی کے ساتھ کھا لیتے ہیں. ان کی معمول کی غذا گندم ہے, روٹی کھاتے ہیں یہ. لیکن باقی جو افراد ہیں وہ معمول میں روٹی کم کھاتے ہیں, بلکہ روٹی کے ساتھ جو لوازمات بناتے ہیں اصل وہ غذا ہو گئی ہے. جو چاول کھاتے ہیں, بریانی کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, چکن مٹن کھاتے ہیں, فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, یہ جو کچھ آپ نے معمول رکھا ہے گھر کا یا اپنے تحت کفالت لوگوں کا کھاتے رہے ہیں. جیسے بچے ہیں, اکثر جو بچوں کو کھانا کھلایا ہے آپ نے وہ روٹی نہیں کھلائی. شاید بعض بچے ہیں روٹی کا ذائقہ بھی نہیں انہیں پتہ کیا ہوتا ہے, وہ وہی روز چیزیں کھاتے ہیں. تو جو آپ نے تناول کیا ہے معمولاً, قوت غالب آپ کا معمول کا کھانا رہا ہے, اس کا 3 کلو کی مقدار آپ نے ادا کرنی ہے. اب قیمت بھی آپ خود جانتے ہیں, میں رات کے درس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ معمول کا کھانا کیا رہا ہے تو اکثر اوقات پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کے سال کا یا مہینے کا کچن کا خرچہ کتنا ہے. اس کو روزانہ پہ تقسیم کر لیں, مثلا آپ کی تنخواہ ہے یا درآمد ہے اور اس میں سے کتنا آپ کا باورچی خانے میں خرچ ہوتا ہے, تو اسی سے مومن کا معمول کا کھانا نکل آتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے اخراجات جب بتاتے ہیں تو اس میں کہہ دیتے ہیں کہ مثلا ہمارا 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ صرف باورچی خانے کا خرچہ ہے مہینے کا. اب اگر باورچی خانے کا آپ کا مہینے کا یہ خرچہ ہے تو اس کو دنوں پہ تقسیم کر لیں کہ دن میں ایک وقت پہ کتنا کھانا آپ کھاتے ہیں, تو اس کی 3 کلو مقدار اسی ترتیب سے نکالیں آپ. جب اخراجات کچن کے کرتے ہیں تو وہاں لاکھوں میں حساب چلا جاتا ہے, جب فطرانہ نکالتے ہیں تو 100 روپیہ نکال دیں. اب 100 روپے کے حساب سے پھر کچن کا خرچہ اپنا تعین کریں آپ. تو وہ پیمانہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کا کھانے کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے, اس کی 3 کلو مقدار آپ نے ادا کرنی ہے. چونکہ آج وہ معمول بدل گیا ہے, تبدیل ہو گیا ہے, لیکن روایات کے اندر ان چیزوں کے نام ہیں, اس وجہ سے علماء بھی یہی بتا دیتے ہیں. اور یہ ایک ریت پڑ گئی ہے, ایک روایت پڑ گئی ہے کہ اس سال 3 کلو گندم ہے, مثلا 100 روپیہ بنتا ہے, یا 3 کلو جو ہیں, یا 3 کلو فلاں چیزیں. آپ احتیاط بھی اسی میں ہے. اگر یہ آپ کے مرجع تقلید کا فتویٰ نہ بھی ہو تو انسان احتیاط پر عمل کرتا ہے. احتیاط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اقدام کریں جس سے آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ جو میرے ذمہ واجب تھا وہ ادا ہو گیا ہے, اور باقی نہیں رہا جو میرا ذمہ داری بنتی تھی میں نے اسے ادا کر دیا ہے. اسے احتیاط کہتے ہیں. احتیاطاً اتنا دیں کہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ اب میرے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اہم موضوع اس زکوٰۃ فطرہ کا مصرف ہے, اس کو دینا کہاں ہے. ایک چیز جو ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر عام ہو گئی ہے, سیاسی تنظیمیں اور ویلفیئر تنظیمیں اور پارٹیاں یہ جمع کر لیتے ہیں, قربان کی عید پہ کھالیں یہ جمع کر لیتے ہیں, جبکہ شرعاً ان کے اوپر لگتی نہیں ہے قربانی سیاسی جماعتوں کے اوپر, مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں. سیاست کے لیے تو دینی خرچہ نہیں ہوتا, اقتدار تک پہنچنے کے لیے, سیٹ جیتنے کے لیے, الیکشن لڑنے کے لیے بیت المال خرچ نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے اور پیسہ خرچ کریں جہاں سے چاہیے آپ کو, لیکن بیت المال راہ خدا میں اور ان مصارف میں ہوتا ہے
جو قرآن کریم میں اور روایات میں مقرر کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ فقراء کو دیں، مساکین کو دیں، اور وہ مومنین جو گھروں سے باہر ہیں، پردیس میں ہیں، سفر میں ہیں، اور وہاں ان کا مال کم پڑ گیا ہے، ضرورت مند ہو گئے ہیں، حاجت مند ہو گئے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح آپ اپنے قرابت داروں کے اندر جو کمزور ہیں، فقیر ہیں، جن کے پاس سال کا معونہ خرچہ نہیں ہے، ان کو دے سکتے ہیں، اور راہ خدا میں دے سکتے ہیں، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ امور جو کسی کی ذاتی یا کسی حزبی یا کسی خاندان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر انجام پا رہے ہیں، اور اس میں تمام علماء کا روایات میں بھی ہے کہ سب سے اولا مصداق تعلیم و تعلم ہے، کہ تعلیم و تعلم وہ بھی خدا کے لیے، جہاں پر دین کا تعلیم و تعلم کا کام ہو، وہ سب سے مسلم و یقینی مصداق ہے کہ وہاں پر یہ مصرف آپ پہنچائیں۔ اگر زکوٰۃ فطرہ انسان نے نکال دیا، جتنا بنتا تھا اتنا نہیں نکالا، تو حق ادا نہیں ہوا، اور جتنا مقرر تھا اتنا واجب تھا وہ دے دیا، لیکن اس کو نہیں دیا جس کو دینا چاہیے تھا، کسی اور کو دے دیا، تو بھی ادا نہیں ہوتا، دوبارہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح باقی بھی واجبات ہیں، مثلا خمس انسان نے اگر اتنا نہیں دیا جتنا بنتا ہے تو ادا نہیں ہوا، یا اگر اتنا ہی مقدار، اتنا مال نکال دیا جو واجب بنتا تھا لیکن غلط جگہ دے دیا، اس کو دے دیا جو اس کے پاس جواز نہیں ہے خمس لینے کا، تو اسے اگر ہم نے دے دیا تو ہمیں دوبارہ خمس دینا پڑے گا، خمس ہمارا ادا نہیں ہوا۔ یہ احکام مومنین کو علم ہونا چاہیے کہ بیت المال کا جو حکم ہے یا ان کا دستور ہے اس کے مطابق انجام پائے، اور اولا یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے مومنین اس مال کو علیحدہ کر لیں، الگ کر لیں، اور یہ مال راہ خدا میں نکال کے پھر نماز عید میں آئیں، اور نماز عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، یوں نہیں کہ وقت گزر جاتا ہے، لیکن وہ ایک فضیلت ہے کہ پہلے دے دیں۔ نیت کر لیں، اگر مال فقیر تک نہیں بھی پہنچایا، الگ رکھ لیں مال، تو بھی اس کا ایک قدم اٹھ جاتا ہے، یا نیت کر لیں کہ اتنا مقدار میں نے ادا کرنی ہے، انشاءاللہ میرے ذمے ہے، تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے، یا انسان کی نیت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کے عبادات و بندگی و صیام و قیام کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو روز عید کے اعمال ہیں انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ان کی بھی ہمیں توفیق دے، ان کو بجا لائیں۔ آج عید کا دن روایات میں ہے کہ روز مغفرت ہے، روز توبہ و استغفار ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے۔ عید ہے، جشن ہے عتق کا، آزادی کا، اور پورا روز روایات میں ہے کہ دعا میں گزرے، لاو میں اور لاب میں نہ گزرے، یا بالکل ہی معمولی کاموں میں نہ گزر جائے۔ ایک وقت کم از کم ایسا مختص ہو جو روز عید کا خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عفو و استغفار کی طلب کے لیے ہو انشاءاللہ۔ خداوند تعالیٰ ہم سب کے اور تمام مومنین کے و تمام مرحومین کے و مومنات کے گناہان صغیرہ و کبیرہ انشاءاللہ معاف فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین،
والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے سایہ میں زندگی بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہستی دی ہے، وجود دیا ہے، خلقت عطا کی ہے۔ اس خلقت کا مقصد خدا نے مقرر فرمایا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اور ہدایت کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مؤثر بنانے کے لیے اس کے لیے حفاظتی تدبیر کی ہے، جس کا نام تقوی ہے۔ تقوی الہی حفاظتی تدبیر ہے حیات انسان کے لیے کہ دنیا و آخرت میں انسان محفوظ رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ محفوظ نہیں ہے انسان، اور خطرات ہیں فراوان، انسان آفات میں گھرا ہوا ہے۔ عید سعید ہے، لیکن پاکستان کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے بالعموم اور خصوصاً ملت پاکستان کے لیے آج کا یوم، اور ہر سال ایسے ہوتا ہے، ہمراہ ہوتا ہے سوگ کے بھی اور غم کے بھی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ دل خراش واقعہ، افسوسناک واقعہ جو انجام پایا، وہ بہاولپور میں، احمد پور شرقیہ میں گزشتہ روز جو حادثہ ہوا، اور بڑی تعداد کے اندر عام افراد لقمہ اجل بن گئے۔ تیل کے ٹینکر میں جو حادثہ ہوا اور بے احتیاطی کی گئی، اور اس بے احتیاطی کے نتیجے میں اتنا بڑا سانحہ قومی سطح کا رونما ہوا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے ان تمام مرحومین کے لیے بخشش و عفو درگزر کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے سوگوار خاندانوں کے لیے خداوند تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس جیسا ہی دل خراش واقعہ، یا ایک پہلو سے دیکھیں کہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ، پارا چنار میں ہونے والی شہادتیں ہیں، جو بروز جمعۃ المبارک پارا چنار کے، یہ شہر مقاومت، شہر استقامت، یہ اسوہ مقاومت پاکستان کے اندر، اور سمبل ہے مقاومت کا پارا چنار، جو سالوں سے، کئی سالوں سے شدید ترین دشمنیوں اور دشمنوں کے ضربات کا نشانہ بنا ہوا ہے یہ شہر۔ لیکن وہاں کے مومنین الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ عطا کیا ہوا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ قائم ہیں، اور اپنے دشمنوں کو اپنی استقامت کے ذریعے سے مایوس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ افسوسناک واقعات جو مسلسل انجام پا رہے ہیں، یہ تکلیف دہ ہیں، پوری ملت کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ ہر چند بعض شاید وہ تکلیف دکھ محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن بالعموم انسان جس مسلک و فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے یہ سانحات تکلیف دہ ہیں اور دکھ کا باعث ہے۔ بالخصوص ملت تشیع کے لیے، کہ جو اس ملک کے اندر کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور اب یہ ظلم و ستم ایک خاص مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ شروع ہوا تھا وہی ہے جو ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ اس ملعون انسان نے پاکستان کے اندر
جس شجرہ خبیثہ کی بنیاد رکھی تھی وہ اتنی نوست اتنی دہائیوں سے پھیلا رہا ہے، دکھا رہا ہے، اور خداوند اس سلسلے کے بانیوں پہ لعنت کرے اور اس کے وارثوں پہ لعنت کرے اور اس کے حامیوں پہ خدا لعنت کرے، اور خداوند تعالیٰ اس شجرہ خبیثہ کی جڑوں کو خشک فرمائے اور اس کو نابود کرے تاکہ ان کے شر سے تمام مومنین و تمام انسان آسودہ ہو جائیں۔ ملک کے اندر یہ دہشت گردی کوئٹہ میں بھی ہوا واقعہ، وہاں پر پولیس اہلکار اور حکومتی اہلکار بھی ہوئے اور عام لوگ بھی وہاں متاثر ہوئے۔ ایک بڑا پاکستان کی مالی توانائی اور افرادی قوت اور حکومتی قوت، سرکاری قوت اور عسکری قوت پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے پہ صرف ہو رہی ہے۔ چونکہ ان اعداد و ارقام کا اعلان نہیں کیا جاتا، قوم کو معلوم نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں، مقدار میں خرچ ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ طاقت لگی یہ دہشت گرد گروہ بنانے میں، ملکی سرمایہ بھی لگا اور باہر سے بھی اس کی تقویت کی گئی اور دہشت گردی کا یہ سلسلہ ملک کے اندر شروع کیا گیا۔ اتنا مالی خرچہ کر کے پہلے یہ گروہ بنائے گئے، اب اسی جتنا یا اس سے زیادہ خرچہ کر کے ان کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، دعوے روز کرتے ہیں، لیکن آئے دن پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور ہوگا بھی نہیں۔ ایک صورت میں ہو سکتا ہے جس کا ارادہ اس وقت تک نظر نہیں آتا، چونکہ سنجیدگی نظر نہیں آتی وہ جو ہونی چاہیے تھی اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے۔ بسا اوقات بہت تعجب کی بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو افراد مدعی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے اور امام سمجھے گئے کہ یہ دہشت گردی کا عزم لے کر آئیں ملک بچانے، قوم بچانے، وہ عالمی دہشت گرد افواج کی سربراہی کے لیے خود کو پیش کر دیا وہاں جا کر۔ تو اسی سے نیتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں کے جو مدعی ہیں وہ کیا باطن میں کیا نیت رکھتے ہیں۔ یہ بارہا اشارہ کیا میں نے مختلف مواقع کے اوپر، خطبات جمعہ میں بھی اور دیگر مناسبتوں پہ، کہ کسی بھی چیز کا خاتمہ، کسی برائی کا خاتمہ، کسی شر کا خاتمہ، کسی فساد کا خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان سے، باقی دنیا سے، اس کا ایک اپنا اصول ہے، ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ اس کے اسباب کو ختم کریں، اس کی علل کو ختم کریں۔ اس کی شاخیں کاٹنے سے یہ درخت کبھی خشک نہیں ہوتا، بلکہ شاخیں بھی نہیں کاٹتے، پتے جڑتے ہیں، اس کے پتے جھاڑ دیتے ہیں درخت کے اور سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو گئی۔ اگر ایک شجرہ خبیثہ ہو، اس کے پتے خزاں میں ویسے جھڑ جاتے ہیں، پتے نہیں ہوتے اس کے۔ اگر نہ بھی جھڑیں تو کوئی خود انسان لے کے اس کے پتے اگر گرا دے تو پتے گرنے سے وہ درخت خشک نہیں ہوتا، ہرا رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات شاخیں کاٹنے سے اور شاخیں زیادہ گھنی ہو کر نکلتی ہیں اور زیادہ پھیلتی ہیں۔ جب تک اس کی جڑیں نہ کاٹیں، جو چیزیں درخت کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں ان کی جڑیں کاٹنے کی ضرورت ہے، اور جڑ نہیں کاٹتے، جڑ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جڑیں 3 چیزیں ہیں، 3 اصلی جڑیں ہیں، اور یہ گفتگو نہ میڈیا کرتا ہے، نہ سیاستدان کرتے ہیں، نہ حکمران کرتے ہیں، نہ وہ طبقات جو چاہتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں، متضرر ہوتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں دہشت گردی سے اور پھر دہشت گردی کے خلاف اقدام کرتے ہیں۔ جب خود ان کے اوپر ضرب پڑتی ہے پھر اقدام کرتے ہیں۔ مثلا 30 سال سے شیعہ قتل ہوتا ہے، ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو۔ ایک سکول پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر احساس کرتے ہیں کہ اب ختم ہو جانی چاہیے، کہ یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا، اگر شیعہ تک ہی رہتی تو ٹھیک تھا، پھر کوئی حرج نہیں تھا، 60 سال اور بھی جاری رہے، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے اب آگے بڑھ گئی ہے تو اب کہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ کسی بھی وجہ سے چاہتے ہو اگر ختم کرنا تو اس کو جڑ سے کاٹو۔ جڑیں دہشت گردی کی 3 ہیں، 3 موٹی جڑیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہیں، توجہ فرمائیے۔
ایک جڑ وہ نظریہ ہے، تفکر، سوچ، جس سے دہشت گردی پھوٹتی ہے، پنپتی ہے۔ دہشت گردی کے تفکرات دو قسم کے ہیں، سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تمام مذاہب میں، مسالک کے اندر جو ساری دنیا میں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، کن کی تعلیمات میں قتل و غارت اور دہشت گردی اور یہ شامل ہے، کن کی تعلیمات میں ہے؟ سارے مسالک شناختہ شدہ ہیں، اس وقت کوئی مسلک ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر جس کے بارے میں اطلاع نہ ہو کسی کو، سب جانتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی تعلیمات عام ہیں، ان کے سلسلے، یا جو دہشت گرد گروہ بنے ہوئے ہیں انہیں تشخیص دے دیا جائے کہ یہ کس تفکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا فکری منبع کیا ہے۔ آپ دہشت گردی کے خلاف اقدام کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اس پلاننگ میں یہ تفکر نہیں چھیڑتے، یہ نظریہ نہیں چھیڑتے، یہ نظریہ اپنی جگہ رہے، اسے نہیں ہاتھ لگانا اور اسے موقع دیں مزید پھیلنے کا، تقویت کا، اور وہ اپنا کام کرتا رہے، لیکن دہشت گرد پیدا نہ ہو، دہشت گرد پیدا کرنے والا نظریہ ہو، دہشت گرد پیدا کرنے والی سوچ موجود ہو، یہ افکار موجود ہوں، یہ مکتب موجود ہو، اسے پابند نہ کیا جائے، اسے بالکل نہ چھیڑا جائے، اور صرف یہ کہ دہشت گرد جب پیدا ہو جائے گا تو اس کو پھر ملکی وسائل کا استعمال کر کے ان کے نیٹ ورک ختم کریں۔ یہ جڑ ہے، یہ اصل جڑ ہے دہشت گردی کی، دونوں قسم کی ہے، سیاسی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے، دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری بڑی جڑ جو اس دہشت گردی کی ملک کے اندر موجود ہے وہ سیاسی اور حکومتی سرپرستی ہے دہشت گردی کی۔ پاکستان میں دہشت گردی عوام سے شروع نہیں ہوئی، حکمرانوں سے شروع ہوئی ہے، ضیاء الحق نے شروع کی ہے، سرکاری اداروں نے شروع کرائی ہے، سرکاری بجٹ سے ہوئی ہے شروع، اور وہ سرپرستی ابھی تک موجود ہے۔ ابھی بھی جو دہشت گرد، عالمی دہشت گرد، ملکی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے وہ پاکستان سے یا کسی پاکستان کے اسپتال میں مرتا ہے، یا جو ساری دنیا کو مطلوب ہے وہ پاکستان کے کسی نہ کسی کونے میں یا پکڑا یہاں سے جاتا ہے یا مرتا یہاں پر ہے یا اس پہ اٹیک یہاں ہوتا ہے۔ آخر کیوں ایسے ہے؟ کون ہے پاکستان میں جو پناہ دیتا ہے؟ ظاہر ہے عوام نہیں دیتے، دہشت گردوں کی پناہ گاہ عوام نہیں ہے، عوام کے اندر یا عوامی حلقوں کے اندر ممکن نہیں ہے اس سطح کے دہشت گرد آ کر ملک کے اندر محفوظ ہوں اور عوام ان کو پناہ دے رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر ہوتا ہے اور حکومتی سرپرستی ہے۔ حکومت کے اندر ایسے، حکومتی اداروں کے اندر ایسے افراد ہیں جن کی سوچ دہشت گردانہ ہیں، جن کی پالیسیاں دہشت گردی کی ہیں اور جنہیں تلقین یہ کی گئی ہے، اور وہ جب تک موجود ہیں ملک سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب ملکی وسائل کا ایک بڑا حصہ صرف کیا جائے دہشت گردی ختم کرنے پر، اور اسی نظام کے اندر ان سے بھی زیادہ اہلکار موجود ہو دہشت گردی کی تقویت کے لیے اور سرپرستی کے لیے موجود ہوں، یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہرگز نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ اور تیسری جڑ جو انہی جو دو جتنی زیادہ خطرناک ہے وہ غیر ملکی مداخلت اور غیر ملکی پیسہ ہے، اور خصوصاً عربی تعلقات پاکستان کے ساتھ، عرب ممالک کے تعلقات، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ کھل کے انہوں نے، اور اب اس حد تک واضح ہو گیا مسئلہ کہ خود انہوں نے ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی سرپرستی کی ہے۔ اس وقت 4-5 عرب ملکوں کا قطر کو کہنا کہ قطر نے دہشت گردی کی تقویت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن یوں نہیں ہے کہ قطر نے کی ہے اور جو کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کی ہے، انہوں نے قطر سے کئی گنا بڑھ کر دہشت گردی کی حمایت کی ہے۔ اب اندرونی مسائل کی وجہ سے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، جیسے چور ڈاکو مل کے ڈکیتی ڈالتے ہیں، پھر آپس میں مال کی تقسیم پر یا مفادات پہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں، جب لڑ پڑتے ہیں پھر ایک دوسرے کے راز اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی یک طرفہ طور پر یہ راز اگل رہے ہیں، پھر قطر کی طرف سے راز آئیں گے، اسرار آئیں گے کہ یہ کن کن کی حمایت کرتے ہیں۔ بس یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب
یہ متحدہ عرب امارات کہہ رہا ہے کہ قطر دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے؟ پاکستان میں کرتا ہے، عراق میں کرتا ہے، سوریہ میں کرتا ہے، جہاں یمن میں کرتا ہے۔ یہ تو آپ کا حلیف تھا، آپ کی اتحادی فوج میں سے تھا، اور اب اس کو چونکہ خود اندر اس نے بغاوت کی ہے اور وہ آپ کی سرپرستی نہیں مانتا، یا وہ بھی جاہ طلب ہے تمہاری طرح، تمہارا مقام جگہ لینا چاہتا ہے، تو اسے کنارہ کش کر کے آپ نے یہ بات کہہ دی۔ بس اس میں شک نہیں ہے، یہ واضحات میں سے ہے، کم از کم پاکستانیوں کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عربی پیسہ بہت منحوس ثابت ہوا ہے پاکستان کے لیے، غربی پیسہ بھی منحوس ثابت ہوا ہے، لیکن یہ عربی فضلہ اس نے تباہی مچائی ہے۔ یہ فضلہ ہر ایک کے پیٹ میں گیا ہے، میڈیا کے پیٹ میں گیا ہے، حکمرانوں کے پیٹ میں گیا ہے، اور سیاستدانوں کے پیٹ میں گیا ہے، اور ہر ایک کے پیٹ میں گیا ہے، جو بھی آج جا کر ان عربی ملکوں کو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور عربی ملک پاکستان جیسے ممالک میں اور دیگر ممالک کے اندر آ کر اپنی ثروت و دولت کے نشے میں مست ہو کر ان اقوام کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ یہ 3 اصل جڑیں ہیں عزیزان۔ باقی کچھ چیزیں دہشت گردی کی معاونت کرتی ہیں، جیسے بے شعوری ہے، عوام کی لا تعلقی ہے، عدم آگاہی ہے، یہ چیزیں دہشت گردی کو بڑھنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن یہ جڑیں نہیں ہیں، یہ اس کی ایک اور حیثیت ہے جو معاونت والی حیثیت ہے۔ یہ مین 3 چیزیں ہیں، اور یہ خاتمہ ہو، لیکن ابھی تک کوئی آپریشن ان کے خلاف شروع نہیں ہوا۔ سرکاری سرپرست جو ہیں دہشت گردی کے، ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہوا، پتے جھڑتے ہیں، صرف پتے پکڑ رہے ہیں، پتہ نہ نکلے دہشت گردی کے منحوس درخت کا، اور اس وجہ سے پارا چنار ہر روز دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے، اس وجہ سے کوئٹہ میں ہر روز دہشت گردی ہے، اس وجہ سے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، حتیٰ خود حکومتی اہلکار، پولیس، عام پولیس جو خدمات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی نوکریوں ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہ ارادہ نظر نہیں آتا ملک کے اندر جو دہشت گردی کو ختم کر رہا ہو۔ جو کچھ ہو رہا ہے، میڈیا کر رہا ہے یا دیگر، یہ عرض کیا کہ اگر ہونا ہوتا تو اتنے دعووں کے بعد اب پارا چنار امن ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ خصوصاً پارا چنار کے حوالے سے یہ حقائق ہیں جو نہیں جانتے، ہمارے قوم نہیں جانتی، کیونکہ کوئی میڈیا پارا چنار کے حقائق منتقل نہیں کرتا۔ خود پارا چنار سے بھی کوئی ایسا وہاں بھی سلسلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی صورتحال کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور انہیں کرنا چاہیے اہل پارا چنار کو، مومنین پارا چنار کو، چونکہ باہر والوں کو آگاہی نہیں ہے، اندر وہ رہتے ہیں، صبح و شام وہ اسے کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں اس صورتحال کا۔ کم از کم اپنی مظلومیت دنیا کو بتائیں۔ آج ابلاغ کے ذریعے عام ہیں، دسترس میں ہیں، اور سوشل میڈیا دسترس میں، اس میں غیر ضروری حرکتیں کرتے رہتے ہیں، بیٹھ کر غیر ضروری ذاتی شخصی ترویج کرتے ہیں، گروہی ترویج کرتے ہیں، اور اب بے فائدہ قسم کے کام سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں۔ کیوں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی حقیقت، اپنی صورتحال نہیں بتاتے؟ وہاں کے مومنین کریں یہ کام، چونکہ آگاہ وہ ہیں۔ میں اس لیے ان سے تقاضا کر رہا ہوں کہ ان پر گزر رہی ہے، اور وہ سب سے بہتر آشنا ہیں۔ توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، کچھ عرصہ پہلے وہاں ان مومنین کی زیارت کی، شعبان کی مناسبت سے، نیمہ شعبان پر نزدیک سے جھلک دیکھی۔ ظاہر ہے ساری حقیقت تو نہیں نظر آئی، لیکن ایک جھلک وہاں کی دیکھی، اسی سے اندازہ ہوا کہ وہاں کیا مصیبت عظمیٰ ہیں اس وقت، اور کئی پہلوؤں سے وہ مسئلہ دردناک ہے کہ وہاں اس وقت، ویسے کہنے کو تو وہ ایجنسی ہے، لیکن جو مومنین ہیں پارا چنار، پاکستان میں 7-8 ایجنسیاں ہیں، ان کے اندر وہی قبائلی نظام ہے، ایجنسیوں کا نظام ہے، اور اگرچہ وہاں آپریشن بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قبائلی سسٹم کو نہیں چھیڑا گیا، وہ اسی طرح سے قائم ہے، برقرار ہے، سوائے پارا چنار کے۔ پارا چنار مکمل طور پر سرکاری اہلکاروں کے اختیار میں ہے، اور وہاں کے مومنین اپنی نجی زندگی کا بھی اب اختیار نہیں رکھتے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں گھیر لیا جاتا ہے، ان کی تلاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر نظر ہے، مومنین کے اوپر نظر ہے۔ مومنین کو مثلا جو وہاں مرکز کے قریب لوگ ہیں، انہیں مرکز میں آنے سے مزاحمت کرنا پڑتی ہے۔ دہشت گرد آسانی سے آ جاتے ہیں،
ویسے لگتا ہے کہ وہاں کرفیو ہے، سیل کیا ہوا ہے، لیکن اسی میں دہشت گرد جہاں چاہتے ہیں وہاں مومنین کا جو مرکز ہے، امام بارگاہ مسجد مدرسہ ہے، جو ایک کہہ لیں مومنین کے لیے مرکزیت اس کو حاصل ہے، اس کے دروازے تک پر دھماکہ ہوا ہے، اس کے اندر تک دھماکہ کر آئے ہیں، جہاں چاہیں کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی روز جمعہ اڈے پہ قدس ریلی ختم ہوئی، لوگ واپس جا رہے تھے اور وہاں بس اڈے پہ، ویگن اڈے پہ جا کر دھماکہ کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر مومنین شہید ہوئے اور اس سے دگنا تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ اور وہ جو وہاں افراد ہیں یا ذمہ داران جنہوں نے امن کے بہانے مومنین کی زندگیاں ناامن کی ہوئی ہیں، وہ جواب دہ ہیں اس چیز کا کہ سارا شہر مومنین کی نجی زندگی آپ نے اپنے اختیار میں لے لی ہے۔ اب کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں پر متعصب افسر ہیں، متعصب افسر ہیں وہاں پر۔ ایک شخص وہاں اس وقت سرکاری ڈیوٹی کر رہا ہے جس کی کمانڈ میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ابھی پہلے کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے، دھماکہ ہوا، مومنین جنازے لے کر باہر آئے، ان مومنین پر فائرنگ کی گئی ہے اور کئی مومنین اس فائرنگ سے شہید ہوئے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا اور ہر دفعہ یہ تکرار ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب چند ماہ پہلے، 2-3 ماہ، شاید 1.5-2 ماہ پہلے یہ واقعہ ہوا، اس وقت بھی یہی ہوا، مومنین احتجاج کے لیے باہر آئے، اپنے عزیزوں کے جنازوں کے اوپر اکٹھے ہوئے، ان کے اوپر فائرنگ کر دی، اور گورنر نے اس کمانڈر سے پوچھا کہ بتاؤ کیوں فائرنگ کی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ آیا انہوں نے فوج پہ حملہ کر دیا تھا، آپ پہ حملہ کر دیا تھا، آپ نے دفاع میں فائرنگ کی، کیوں کیا حملہ آپ نے؟ فائرنگ اتنی آسانی سے حملہ کر دیتے ہیں، یعنی جو دہشت گردوں سے بچتے ہیں ان پر یہ حملہ کر دیتے ہیں، ان پر یہ فائر کھول دیتے ہیں۔ ابھی بھی مومنین جوان وہاں پر اس لحظے سے، تیسرا چوتھا دن ہے آج، اور مسلسل شہر کے اس مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ کیوں قتل کرتے ہو؟ دہشت گرد تو آتے ہیں، اول آپ کی موجودگی میں کیوں آتے ہیں؟ اور پھر جب وہ آتے ہیں جو کام کر کے چلے جاتے ہیں، اب دیکھیں کتنے مرحلوں میں یہ کام ہوا۔ پہلے ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے زخمیوں کو اور شہیدوں کو اٹھانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں دوسرا ہوا، اور دوسرے دھماکے کے شہیدوں کو دفنانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے، ان پر فائر کھول دیا گیا۔ بس معلوم ہوا کہ یہ ایک باقاعدہ فیز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ایک باقاعدہ پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے کہ اس ترتیب سے انہیں یہاں سے ختم کرنا ہے۔ اور وہ کمانڈر جو کرنل عمر کے نام سے وہاں متعین ہے، جو بہت ہی بے رحم انسان ہے، اس کے حکم سے جتنے مومنین ابھی تک شہید ہو چکے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ یہ کام ہو رہا ہے پارا چنار کے اندر، اور یہ مظلومیت، اس کی آواز اٹھنی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان مومنین پارا چنار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میڈیا نے باقاعدہ پارا چنار کے خلاف ایک مہم چلائی ہے۔ یہ دہشت گردوں کے ترجمان صحافی جو میڈیا، یہ فضلہ خور، عربی پیسہ جن کے پیٹ کے اندر ہے، اور فضلہ، یہ عربی فضلہ کھائے ہوئے صحافی، انہوں نے پارا چنار کو ٹارگٹ کروایا ہے۔ پارا چنار یہ کہہ کر کہ پارا چنار کے جوان سوریا جاتے ہیں، پارا چنار کے جوان فلاں ملک میں جاتے ہیں، حرم کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں۔ وہ برفرض اگر انفرادی طور پر کہ کوئی جوان جاتا ہے، اب حرم حضرت سیدہ کے دفاع کے لیے جاتا ہے، تو اس میں آپ اس کو نشاندہی کر کے اور پارا چنار کو ٹارگٹ کروانے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ ایک عالمی جنگ جو اس وقت تشیع کے خلاف شروع ہے، جو عراق میں جاری ہے، جو یمن میں جاری ہے، جو سوریہ میں جاری ہے، جو لبنان میں جاری ہے، جو ایران میں جاری ہے، جہاں جہاں شیعہ ہے اس کے خلاف جنگ ہے، یہ اسی جنگ کا حصہ ہے جو کچھ انجام پا رہا۔ اب یہ صحافی باقاعدہ نشاندہی کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پلاننگ کے ساتھ، چونکہ آپ جانتے ہیں عربی پیسہ کہاں کہاں جا رہا ہے، کتنا اثر ہے اس کا، اور کہاں تقسیم ہوتا ہے۔ عام کوچہ و بازار میں نہیں تقسیم ہوتا، فقیروں کو نہیں دیتے، وہ دیتے ہیں اہلکاروں کو دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں محکموں کو دیتے ہیں، وہ باقاعدہ ان گروہوں کو دیتے ہیں تاکہ جہاں وہ چاہتے ہیں، مثلا سوریہ کے محاذ کو کمزور کرنے کے لیے پارا چنار کو محاذ کھولا ہے انہوں نے۔ یہ ظلم ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور
جو عالمی حالات جا رہے ہیں ان کے تناظر میں یہ بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اس وقت عربی ممالک میں جو حالات ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر، وہاں صورتحال بہت ہی کشیدہ ہونے جا رہی ہے اور ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، اور اتنی کشیدگی چونکہ پاکستانی جو سیاستدان ہیں، پاکستانی جو فیصلہ کرنے والے ہیں، حماقت ہمیشہ کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اس نشئی والی کے نشئی گھر سے نکلا، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اس پہ پھسل گیا، گر گیا، تو دوسرے دن پھر نشے میں جب باہر نکلا تو دیکھا کہ پھر ایک چھلکا پڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ آج پھر گرنا پڑے گا مجھے، چھلکا دیکھ کر اس نے کہا مجھے پھر گرنا پڑے گا۔ یہ حال ہے پاکستانیوں کا کہ انہیں جہاں بھی چھلکا نظر آتا ہے وہاں پر سمجھتے ہیں آج اب ہمیں پھسلنا پڑے گا۔ جب بھی کوئی شرارت کرتا ہے کوئی عربی ملک، غربی ملک، انہیں پھر خیال آتا ہے کہ اب تو ہمیں بھی کودنا پڑے گا اس کے اندر۔ اپنا ملک اس طرح سے تباہ کر رہے ہیں۔ میں اس قضیے کی طرف آتا ہوں کہ عربی ملکوں میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے بعد اگر دیکھیں ہم تو پاکستان کے پڑوس میں اس وقت کشمیر، گزشتہ سال جو گزرا ہے، کشمیر کی صورتحال تشویشناک ہے۔ کشمیر کے اندر کئی پہلوؤں سے ظلم بھی بڑھا ہے اور کشمیریوں کے اندر استقامت و مقاومت بھی بڑھی ہے۔ کشمیریوں نے اب جو تحریک شروع کی ہے وہ منفرد ہے۔ آج تک کشمیر کے متعلق جو کچھ ہو رہا تھا، یہ جو حرکت اب شروع ہوئی ہے بالکل اندرونی حرکت، خالص حرکت ہے جو ان کے اپنے بل بوتے پر ہے، اور یہ درست ہے، لیکن مقابلے میں جو صہیونی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے کشمیر کو سرکوب کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، اور جو ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ہیں، جس طرح وہاں بچوں کو، عورتوں کو جس اسلحے سے مجروح کیا گیا ہے، نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی عرض کیا ہے کہ ایسی نشانیاں بھی ہیں کہ کشمیر میں الحمدللہ وہ اثر جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا وہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ لیکن کشمیر کی صورتحال کشیدہ ہے، لیکن چونکہ اب کشمیر یہاں کے لوگوں کے لیے اتنا اہم نہیں رہا، اس لیے حالات کا بھی پتہ نہیں چلتا، بتاتے بھی نہیں ہیں، خبروں کے اندر بھی زیادہ منعکس نہیں کرتے۔ ہندوستان کی حالت کشمیر سے بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف شدت کے ساتھ تحریک جاری ہے، اور ہر روز ہر بہانے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، حکومتی سرپرستی میں پھیلائی جا رہی ہے، کوچہ کوچہ میں، ہر شہر میں، ہر جگہ پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور لاوا پکایا جا رہا ہے، لاوا بنایا جا رہا ہے، جو آتش فشان بنایا جا رہا ہے کہ یہ نفرت کا آتش فشان آخر میں پھٹے۔ لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے بھارت کے اندر ناروا سلوک روا رکھا گیا تو لگتا ہے کہ ایک اور پاکستان ایسی توقع ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر ملت کے لیے، اس قوم کے لیے جینا حرام کر دیا جائے، دشوار کر دیا جائے، تو وہ اپنی بقا کے لیے چارہ جوئی کرتے ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہی ہوا، پہلے بھی ملک اسی وجہ سے تقسیم ہوا کہ ایک جمعیت کا جینا حرام کیا ہوا تھا، تو اب دوبارہ وہی غلطی پھر کرنے جا رہے ہیں۔ اب مسلمان ممکن ہے اس ساری یلغار میں سہم جائیں اور یہ ستم پذیری شروع کر دیں، لیکن اگر ان کے اندر بیداری آئے اور ان کے اندر ہوشیاری آئے اور وہ صحیح جہت اپنی اختیار کریں تو یہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ہماری دعا بھی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام مسلمین جو بھی ہندوستان کے اندر جہاں بھی مقیم ہیں، پروردگار انہیں ان شرانگیزوں کے شر سے خداوند تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں انشاءاللہ، ان کی عزت و جان و مال و ناموس انشاءاللہ خدا محفوظ فرمائے۔ اور گزشتہ سالوں کی طرح جو طبقہ مظلوم ہوا وہ برما کے مسلمین ہیں، روہنگیا مسلمین، بے سہارا، مظلوم اور بے یار و مددگار، کہ دنیا میں کسی نے بھی ان کی اوقات نہیں پوچھی کہ وہ کس عالم میں اور ان پہ کیا گزری ہے۔ حتیٰ مسلمان ممالک نے ان کے اوپر اپنی سرحدیں بند کر دیں، پناہ نہیں دی، اور بیچارے بہت دردناک طریقے سے برما کی ظالم فوج اور ظالم حکومت کے ہاتھوں اور وہاں کے ان جنونیوں کے ہاتھوں
مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں ان مظلوموں کو ابھی بھی جو بچے کھچے ہیں، کچھ تو ملک سے چلے گئے ہیں ادھر ادھر در بدر اور انہیں ٹھکانہ نہیں ملا، جو باقی ہیں وہ پہلے سے زیادہ خطرے کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ان مظلوموں کو خدا ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور خداوند تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمین کو توفیق دے کہ ان مظلوموں کی مدد کے لیے کوئی اقدام کریں اور کوئی چارہ جوئی کریں انشاءاللہ۔ جو سب سے زیادہ تشویشناک اس وقت مسئلہ ہے وہ عربی خطے کے اندر ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر۔ مشرق وسطیٰ کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے بہت اہم، نازک اور حساس مرحلے میں داخل ہوا ہے، عرصے سے جاری ہے۔ امریکی ایما کے اوپر، مغربی ایما کے اوپر اور عربی نادانی کے ذریعے سے، عربوں احمقوں کے ذریعے سے وہ اپنے اقتدار کی ہوس میں اور عیاشیوں کی خاطر انہوں نے امت مسلمہ کو بہت بڑے مہلکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس میں جو گزشتہ سالوں سے جاری حوادث سانحات ہیں ان میں یمن ہے کہ یمن کی جنگ میں مکمل طور پر سعودی اتحادی شکست کھا چکے، رسوا ہوئے ہیں کہ 1% بھی کامیابی انہیں یمن کے اندر حاصل نہیں ہوئی۔ حتیٰ جو شہر یہ سمجھتے تھے کہ مکمل طور پر ان کا ہے، وہ بھی ابھی تک ان کے اختیار میں نہیں آیا۔ صنعا و عدن جو 2 مرکز تھے، 2 یمن کے پایہ تخت تھے، ان میں سے ایک بھی ان کے اختیار میں ابھی تک نہیں آیا، اور بلکہ اب الٹ ہو گیا، جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے، اور ہوائی برتری کی وجہ سے یہ اب جنگ صرف ہوائی جہازوں سے بمبارمنٹ کر رہے ہیں، وہ بھی بغیر ٹارگٹ کے، بغیر ہدف کے بمبارمنٹ۔ جہاں کوئی حیوانات نظر آتے ہیں، آبادی نظر آتی ہے، افراد نظر آتے ہیں، وہاں بم گرا کے آ جاتے ہیں۔ لیکن مقاومین یمن، مظلومین یمن اسی طرح پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ اپنے ملک کا، سرزمین کا اور اپنی حیثیت کا، قوم کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور ایسی صورت میں کہ جب محاصرے میں ہیں، اس طرح کا محاصرہ ہے کہ نہ انہیں دوائیں پہنچائی جا سکتی ہیں، نہ انہیں طبی مدد دی جا سکتی ہے، نہ ان کے زخمیوں کا علاج معالجہ ہے، نہ انہیں غذا پہنچائی جا سکتی ہے، قحط کے عالم میں ہیں، اور ان کے اپنے جو ذرائع تھے وہ سارے انہوں نے نابود کر دیے ہیں بمبارمنٹ کے ساتھ۔ اس کے باوجود یہ مقاومین اور یہ مجاہدین لگے ہوئے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ انہیں جلد از جلد نہائی کامیابی، فتح کامل انشاءاللہ خدا انہیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح بحرین میں صورتحال نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے کہ عرصے سے انہوں نے بحرین کے مومنین کو ایک اقلیت نے دباؤ میں رکھا ہوا تھا، اور اب کھل کے ظلم و ستم عمومی شروع کر دیا ہے۔ جو رہبر تھے تشیع بحرین کے، بحرین میں اکثریت شیعہ ہے، اور وہاں ان کا مکمل اکثریت مطلق ہیں، یعنی 80-85% شیعہ ہیں وہاں پر۔ اسی جرم میں سعودی عرب کی افواج اور باقی کچھ دیگر ممالک کی افواج یا افراد وہاں تعین کر کے ان مومنین کو سرکوب کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ اور آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم حفظہ اللہ جو ان کی قید و بند میں، اسارت میں ہیں، پہلے ان کے خلاف فیصلہ دیا، ان کی شہریت کو کالعدم قرار دیا کہ اب بحرین کے شہری نہیں ہیں، اور اب انہیں اقامت جبری پہ مجبور کیا کہ مجبور ہیں بحرین میں رہنے پر۔ پہلے بحرینی شخصیت کو کہا بحرینی نہیں ہے آج سے، اور پھر کہا بحرین پہ رہنے پر یہ مجبور ہیں، اور انہیں جرمانہ بھی کیا۔ ان کے اموال، ان کے گھر کا جو مال سامان تھا وہ ضبط کر لیا جا کر جرمانے کے نام پر، یا ان کے سارے حقوق ان سے چھین لیے ہیں۔ اسی طرح اور روز ہر ہفتے ایک گروہ کی یا شہریت کا عدم قرار دیتے ہیں، یا انہیں نامعقول سزائیں سناتے ہیں دباؤ میں رکھنے کے لیے کہ یہ ترک کر دیں، وہ مطالبات چھوڑ دیں اور ذلت قبول کر لیں، تحقیر قبول کر لیں، جو عرصے سے کئی دہائیوں سے کی ہوئی تھی انہوں نے، لیکن اب نہیں ہے وہ تیار۔ اس کے لیے ان پر دباؤ ہے شدید، بہت ظالمانہ دباؤ ہے بحرین کے مومنین کے اوپر، لیکن ان میں روز بروز جرأت و شجاعت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بھی اسی طرح کھل کے میدان میں اب آئے ہیں، اور
یعنی اس حد تک بحرین بھی محاصرے میں ہے یمن کی طرح، کہیں سے کوئی رابطہ، کوئی امداد، کچھ بھی ان کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے بل بوتے پر یہ تحریک بھی چلائے ہوئے ہیں اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہی صورتحال سوریہ میں ہے کہ سوریہ کا جو مسئلہ ہے، نزاع، اصل میں اس وقت موجودہ کشمکش کے اندر اس کو سب سے اہم موضوع سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ مدر ہے تمام ان واقعات کی جو سوریہ میں ہو رہا ہے، یعنی تمام مشرق وسطیٰ کے حالات کی جو اصل سرا ہے وہ سوریہ ہے۔ سوریہ میں جو ہونا ہے پورے خطے پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ سوریہ میں جس فریق کے حق میں قضیہ تمام ہوگا، مسئلہ وہی مشرق وسطیٰ میں اصل حاکم ہوگا یا اس کی رائے و مرضی وہاں پر چلے گی۔ لیکن سوریہ میں بھی مکمل طور پر شکست خوردہ ہیں۔ عربی اتحاد، مغربی اتحاد اور جتنے شیاطین تھے جنہوں نے مل کر ترکی، قطر، عرب امارات، آل سعود اور ان کے چھوٹے بڑے دیگر حلیف، تقریباً 90 سے زیادہ ممالک مل کر سوریہ میں محاذ بنایا انہوں نے، لیکن اس محاذ پر مکمل طور پر شکست کھا چکے ہیں اور آخری سہارا امریکہ دے رہا ہے۔ شیطان اعظم و طاغوت اعظم وہ سورین آرمی پر اور حزب اللہ کے مجاہدین پر ہوائی حملے کر کے دہشت گردوں کو تحفظ دیتا ہے۔ جہاں پر بھی سورین آرمی یا حزب اللہ کی پیش روی ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں اور دہشت گردوں کا محاصرہ کرتے ہیں، یہ ہوائی فائرنگ کر کے اور ان پر بمبارمنٹ کر کے ان کو مہلت دیتے ہیں۔ لیکن بہت بچے کھچے چند علاقے رہ گئے ہیں جو اس وقت دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں اور ان تمام کا محاصرہ ہے۔ وہ تمام ٹھکانے محاصرے کے اندر، ایک بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر دہشت گرد اب آزادی سے پہلے کی طرح کوئی عمل کر سکتے ہوں۔ بارڈر انہوں نے تقریباً مسدود کر دیے، بند کر دیے ان کے، تاکہ باہر کی رسائی انہیں حاصل نہ ہو۔ اور اب خطے میں تقریباً یہ جنگ اختتام کے بہت قریب ہے۔ آخری سہارا امریکہ نے اور مغربی افواج نے دیا ہوا ہے، وہ سیاسی طور پر، اور امریکہ کھل کے دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے سوریہ کے اندر۔ عراق میں معرکہ بالکل آخری لمحے پہ جا پہنچا ہے۔ انہی چند دنوں میں، آئندہ میں انشاءاللہ یہ خوشخبری آپ سنیں گے کہ مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا ہے عراق کے اندر، چونکہ اصل ان کا جو مرکز تھا موصل، وہ تقریباً 1% سے بھی کم علاقہ ہے، بہت چھوٹا سا خطہ رہ گیا ہے، شہر کا ایک چھوٹا سا محلہ یا آدھا محلہ ہے جو اس وقت دہشت گردوں کا مرکز بنا ہوا ہے، جس میں وہ موجود ہیں۔ اور ان کی موجودگی یہ ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ ترکی بھی ان کی مدد کرتا ہے، قطر بھی مدد کرتا ہے، امریکہ مدد دیتا ہے ان کو، اور وہ خود بھی مایوس ہو چکے ہیں اس وقت، چونکہ انہوں نے جو اپنا علامتی مرکز تھا جہاں پر اس ملعون دہشت گرد نے، ابو بکر بغدادی نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا، جس مسجد میں 400-500 سالہ قدیمی مسجد نوری، جس میں اس نے ممبر پہ آ کے اپنی وہ یادگار تصویریں بنوائی، مووی بنوائی اور خلافت کا اعلان کیا، خود دہشت گردوں نے اس کو ڈینامیٹ کے ذریعے نابود کر دیا، گرا دیا۔ 500 سالہ پرانی مسجد مسمار کر دی ہے جو ان کی علامت تھی، چونکہ اس پر قبضہ، ان کو برا لگ رہا تھا کہ اس پر قبضہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے خود ہی اس کو نابود کر دیا، اور یہ علامت ہے ان کی نابودی کی کہ وہ مکمل طور پر شکست خوردہ ہیں۔ اس وقت انہوں نے انسانی ڈھال بنائی ہے، موصل کے کچھ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس محلے کے اندر ہزاروں افراد کو۔ اگر افواج، عراقی افواج یا حشد شعبی ان پر لاپرواہ ہو کر حملہ کریں تو دہشت گردوں سے زیادہ عوام وہاں خطرے میں ہیں، جن کو انہوں نے ڈھال کے طور پہ استعمال کیا۔ اصل پیچیدگی یہاں پہ آئی ہوئی ہے کہ اس انسانی ڈھال کو ان کے ہاتھ سے کیسے ختم کیا جائے، چھینا جائے، عوام کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا جائے، اور پھر اس طرح آخری خاتمہ۔ سوریہ اور عراق میں جہاں موصل ایک طرف ہے محاذ اور دوسری طرف سوری بارڈر ہے، یہ دونوں میں عراقی افواج اور سوری افواج دونوں آپس میں اب مل گئے ہیں، یعنی بارڈر میں آ کر دونوں افواج
بیچ میں جو حائل بفر بنا ہوا تھا ایک، جہاں پر دہشت گرد مستقر تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک علاقہ انہوں نے قبضے میں رکھا ہوا تھا، وہ ان کا علاقہ ان سے لے لیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سوریہ اور عراق دونوں افواج مل کر اب ان کے جتنا خطہ ہے، چونکہ جس کے اندر اس وقت دہشت گرد ہیں، یہ ایک تکون بنتی ہے جو ترکی، سوریہ اور عراق کے بارڈر کے اوپر ہے یہ علاقہ۔ اس کے اوپر صرف ترکی کی طرف سے ان کو سپورٹ ہے اور وہ بارڈر بھی ان سے ان کا بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ مکمل طور پر محاصرے میں ہیں۔ یہ امریکی اس وقت ٹامکٹویاں جاری ہیں، آخری حرب امریکہ استعمال کر کے دہشت گردوں کو دونوں ملکوں میں بچانے کی پوری بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ان کا خاتمہ یقینی ہے۔ اب اس یقینی مرحلے میں داخل ہو گئے، اب تردید نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ان کی بوکھلاہٹ سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اس وقت جو بوکھلاہٹ ہے امریکہ کے اوپر طاری، اس سے شدید طور پر محسوس ہوتا ہے کہ جنگ کس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اور جو قصہ قضیہ اس وقت دنیا کی خبروں پر چھایا ہوا ہے، وہ قطر اور عربی ممالک کا آپس میں جو ماجرا شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں پہلے تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، بتایا ہے کہ کس طرح سے شروع ہوا ہے کہ قطر ان کا حصہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ قطر کے اندر ایک شاہی خاندان کے اندر جو وہاں حاکم خاندان ہے، اس میں یہ افراد پیدا ہوئے جاہ طلب۔ کچھ تو ایسے ہیں جو صرف اپنی حکومت، جیسے کویت ہے یا جیسے اماراتی ہیں، امارات والے سب شرارت سعودیہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کی دم بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنی حکومت چلائیں، ہمیں کسی اور سے لینا دینا نہیں ہے، اپنا ملک چلے، ہماری عیش عیاشی ہوتی رہے، باقی دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن آل سعود ان کو، چونکہ یہ شرور خاندان ہے، شر ہے، ایک صدی سے انہوں نے ظلم اور تباہی مچائی ہوئی ہے، ان شروروں کے کہنے پر وہ شامل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ قطر کی پہلے یہی پالیسی تھی کہ اپنا ملک، اپنی عیاشی اور اپنے کام میں لگے رہو، لیکن انہیں احساس ہوا کہ مغربی توجہ جلب کرنے کے لیے، امریکہ کی توجہ جلب کرنے کے لیے، مغربی ممالک اور دنیا میں ایک نام بنانے کے لیے انہوں نے ایک جاہ طلبانہ اقدام کیا، اور اس جاہ طلبی میں یعنی اپنا ایک عالمی مقام بنانا چاہا قطر نے، اور بنایا بھی، کامیاب بھی ہوئے۔ قطر نے مختلف میدانوں میں، سیاسی میدان میں اس نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، اقتصادی میدان میں اس نے اپنا ایک عالمی مقام بنا لیا ہے۔ اس وقت یہ بات خبروں میں آئی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ انگلستان میں ملکہ برطانیہ شاہی خاندان سے زیادہ پراپرٹی قطر کی ہے۔ انگلینڈ میں قطر زیادہ ملکیت رکھتا ہے، مالک ہے پراپرٹی کا شاہی خاندان سے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس نے کتنا جارحانہ اقتصادی اقدام کیا ہے۔ دنیا کی تمام بڑی کمپنیاں، بینک، کلب، فٹ بال کلب، کھیل کے کلب اور ریسلنگ اور ہر چیز کے اندر انویسٹمنٹ کر کے بڑے بڑے باہری جتنے محکمے تھے خرید لیے ہیں، اور انڈسٹری کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی ہے۔ ایئر لائن اپنی انہوں نے اتنی پروان چڑھائی ہے کہ ابھی جب کہ قطر کا بائیکاٹ شروع ہوا ہے، قطر ایئر لائن دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن قرار دی گئی ہے، بزنس کے لحاظ سے اور مسافروں کو سہولتیں دینے کے لحاظ سے قطر ایئر لائن سب سے ٹاپ پر آئی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے امریکی اڈہ، فوجی اڈہ اپنے ملک میں قائم کروا لیا، اور میڈیا میں انہوں نے بہت پیش رفت کی، بہت، یعنی الجزیرہ چینل نیٹ ورک ہے، الجزیرہ کے کئی چینل ہیں، سیاسی چینل ہیں اس کے، عربی ہیں، انگلش ہیں اور ریجنل ہیں اس کے، اور یہ بہت ہی پروفیشنل ٹی وی چینل ہے، عربی دنیا میں منفرد ہے، یہ شرارتی ہے، شرور ہے، اس کے اندر بھی پیچھے ان کو سپورٹ مغربیوں کی ہے، لیکن پروفیشنل اپروچ اس چینل کی سب نے تسلیم کی ہے۔ اور ابھی عربی ممالک نے پہلا مطالبہ ہی یہی کیا ہے کہ الجزیرہ چینل بند کرو، چونکہ الجزیرہ چینل نے تمام ان کے حرکتوں کو رسوا کیا، دباؤ ڈالا۔ میڈیا بہت بڑی طاقت ہے اور مافیا کے ہاتھ میں ہے۔ قطر نے الجزیرہ کو مافیا کے سٹائل میں استعمال کیا ہے،
چھوٹا سا ملک ہے، سعودی عرب کے ایک شہر کے برابر ہے، لیکن میڈیا پاور کے ذریعے سے اس نے تمام عربوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی، دھونس جمائی ہوئی تھی۔ مصر جیسا مضبوط ملک وہ الجزیرہ سے لرزتا تھا، کیونکہ مصر کے اندر کرپشن ہے، مصر بہت فاسد ملک ہے، حکومت ہے، نظام ہے، انتہا درجے کا فساد ہے مصر کے اندر، اور وہ فساد یہ دباؤ ڈالتے تھے ان پر، ان کی کمزوریاں اچھالتے تھے۔ میڈیا اسی لیے استعمال ہوتا ہے، آپ بھی دیکھ لیں، میڈیا تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ بہاولپور ثانیہ میں میڈیا سنسنی پھیلانے میں لگا ہوا ہے، لیکن میڈیا شرمندہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا بہاولپور کا کہ ایک آئل ٹینکر لیک ہوا اور اس میں سے پیٹرولیم تیل نکلنے لگا، اور لوگ آ گئے تیل وہاں سے لینے کے لیے، اپنے گھریلو برتن لے آئے، کچن کے برتن لے آئے پیٹرول لینے کے لیے۔ اس میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ قصوروار میڈیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی سطح آگاہی بہت نیچے ہے، بے شعوری انتہا درجے کی ہے، کہ اتنے خطرے کے اندر وہ ایک ایسی چیز لینے جا رہے ہیں جو ان کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ مفت میں پیٹرول مل رہا ہے، لہٰذا ہر آدمی موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے، گاڑیاں کھڑی کر کے، گاڑیاں ٹینکر کے ساتھ کھڑی کر کے پیٹرول لینے کے لیے بوتلیں لے کے اس کے نیچے لا کے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ حماقت ہے، یہ بات کیوں ہے؟ چونکہ قوم کی سطح آگاہی بہت نیچے ہے۔ سطح آگاہی کس نے بڑھانی ہے؟ میڈیا نے بڑھانی ہے۔ دن رات مسخرے، جوکر، جو مقدسات کا، رمضان کا، ہر چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عامر لیاقت جیسے منحوس جوکر یہ میڈیا کے کامیاب اینکر ہیں۔ جس میڈیا میں پاکستان میں عامر لیاقت جیسا منحوس انسان ہو، اس قوم کی سطح آگاہی کیا ہوگی؟ وہ کیا جانتی ہے؟ ان خطروں سے کس نے آگاہ کرنا ہے لوگوں کو کہ ایسے واقعات میں نہ جاؤ، قریب ایسے حادثات میں نہ جاؤ، یہ لالچ نہ کرو آپ۔ اگر میڈیا ہر ٹی وی چینل اگر 5 منٹ اپنی نشریات میں، 24 گھنٹے کی نشریات میں، لغویات کے اندر 5 منٹ صرف قوم کو مختلف امور کے بارے میں آگاہی دیں، ہر چیز کے بارے میں آگاہی دیں کہ زلزلہ آئے تو یہ خطرات ہوتے ہیں، آگ لگ جائے تو یوں ہوتا ہے، جو مشتعل مواد ہے پیٹرولیم وغیرہ، گیس، اس سے کیسے گھریلو، چونکہ ہر ایک کی ضرورت ہے، گھروں کے اندر حادثے ہوتے ہیں، آگاہی 5 منٹ اگر آگاہی دیں ہر ٹی وی چینل کہ گھریلو گیس کیسے استعمال کرنی ہے، بجلی کیسے استعمال کرنی ہے، بجلی کو کیسے قریب جانا ہے، تو یہ لوگ بہت سارے حادثات سے بچ جاتے ہیں۔ یہ مجرم ہیں یہ لوگ جنہوں نے عوام کو اسی طرح رکھا سادہ، صرف سنسنی پھیلاتے ہیں، ان کی لاشوں کی تصویریں لینے چلے گئے ہیں، لیکن انہیں حادثات سے بچانے کے لیے کوئی آگاہی نہیں دی ہے انہوں نے۔ میڈیا آگاہ نہیں کرتا، نہیں بتاتا، مجرمانہ غفلت ہے میڈیا کی، پاکستان کے اندر بالخصوص اور تمام دنیا میں۔ آپ میڈیا کا کردار اتنا گنونا ہے کہ ٹرمپ جیسا فاسد انسان وہ بھی کہتا ہے کہ یہ میڈیا غلط ہے، چونکہ مافیا ہے، میڈیا مافیا بن گیا ہے دباؤ ڈالنے کے لیے۔ طاقتور لوگوں نے اس وقت اپنی طاقت کا استعمال اس کے ذریعے سے شروع کیا ہے، اور الجزیرہ علامت ہے قطر کی مافیائی سوچ کی۔ اس نے در حقیقت یہ عربی ملکوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ سارا نیٹ ورک بنایا، اور واقعاً دباؤ پڑا، اتنا دباؤ پڑا ہے کہ انہوں نے انتہائی قدم اٹھایا ہے قطر کے خلاف، اور اس انتہائی قدم میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ الجزیرہ چینل ختم کرو آپ۔ بس معلوم ہوا کہ الجزیرہ کچھ کر رہا تھا، کوئی تاثیر تھی، کوئی طاقت ہے الجزیرہ، اور یہ میڈیا طاقت ہے۔ یہ جو دفاع میں ہیں ان کے لیے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میڈیا طاقت ہے، اور جو اس وقت کر رہے ہیں اس طاقت کا استعمال وہ بھی میڈیا کے ذریعے سے ہی یلغار کر رہے ہیں۔ اب مثلا آپ، مجھے نہیں معلوم کشمیری مجاہدین کا یا کشمیری عوام کا کوئی ٹی وی چینل ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ انہوں نے سب کچھ خریدا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اپنا میڈیا نہیں بنایا کہ وہ اپنی آواز دنیا کو پہنچائیں۔ وہ بنائیں، یہ طاقت ہے اس وقت، اس کے بغیر وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، اس کے بغیر اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ باہر کے قطر نے ایک ایسی اڑان بھری ہے جو عربی خطے میں
وہ نمبر 1 بننا چاہتا تھا اور بنا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ بنا ہے. لہٰذا انہیں اپنی ٹیم کے اندر ایسا باغی عنصر پسند نہیں تھا، چونکہ آل سعود یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پولیس مین ہو امریکہ کے یہاں پر. اور خود سعودی عرب کے اندر جو خطرناک اس وقت مرحلہ شروع ہو گیا اور بہت احمقانہ خطرناک، وہ یہ کہ پرانے کھوسٹ حکمران آتے تھے، بوڑھے، ہر شہزادہ 82-85 سال کا ہوتا ہے تو حکمرانی اس کو ملتی ہے، ہوتے شہزادے ہیں، 82 سال میں بھی شہزادے ہیں. جب ان کے حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں، کان ناک آنکھ بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ حکومت کو پہنچتے ہیں. حکومت پہ صرف یہ ایک ڈمی ہوتی ہے بیٹھی ہوئی، باقی نہ سنتے ہیں. خصوصاً یہ موجودہ حکمران جس کو بیماری ہے لوڈ شیڈنگ کی بیماری کا مبتلا ہے. لوڈ شیڈنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی اس سے زیادہ آشنا ہیں، واقف ہیں. ابھی آپ کی اسی خطبے کے دوران آپ نے دیکھ لیا مشاہدہ لوڈ شیڈنگ، یعنی جس میں کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، عقل کا، ذہن اس کے اعضاء و جوارے سے کٹ جاتا ہے. بیماری ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، بالکل اس کو سمجھ نہیں آتی میں کہاں ہوں، جان پہچان بالکل ختم ہو جاتی ہے، سوجھ بوجھ، اور پھر کچھ دیر کے بعد بحال ہوتا ہے. یہ اس قسم کی بیماری میں عرصے سے مبتلا ہے. اب یہ ہوسٹ اس وقت شہزادہ پرنس بنا ہے، یہ شہزادہ سلمان تھا اور اب کنگ سلمان بنا ہے. اس نے اور اس کے پیچھے جو مافیا ہے اس وقت، اور خصوصاً امریکی منصوبہ، کہ یہ کوئی بڑی غلطی کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے تھے. یہ بوڑھے شہزادے، ایکسپائر شہزادے، جو شر پھیلانا چاہتے تھے، چونکہ اس عمر میں نہیں ہو سکتا انسان سے، بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے. ان کو امریکی منصوبے بھی صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتے. وہ آتے تھے، پڑھ کے ڈکٹیٹ کر کے چلے جاتے تھے، یہ سارے لا دیتے تھے. بعد میں اپنے ترجمانوں سے پوچھتے تھے یہ کیا کہہ گیا ہے، یہ اوباما کیا کہہ گیا ہے، یہ وزیر خارجہ کیا کہہ گیا. ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. انہوں نے ابھی آخری قدم اٹھایا. یہ آخری ترکش ہے، آخری تیر ہے ان کے ترکش کا. محمد بن سلمان، جس کو عنقریب حکومت میں جیسا شنید ہے لانا چاہتے ہیں، کہ انہوں نے ولی عہد ہٹا دیا ہے، نائف، اور اب خود کنگ سلمان بھی ہٹنے والا ہے اپنے بیٹے کے حق میں. اور اس کو تیسری نسل سعود بن عبدالعزیز کے اولاد میں یہ تیسری نسل ابھی حکمران بننے جا رہی ہے. ابھی تک اس کے بیٹے تھے، اب اس کے پوتوں میں سے یہ پہلا پوتا ہوگا، پھر پوتوں کی آگے حکومتیں شروع ہوں گی. لیکن یہ جو شخص ہے ہر حوالے سے یہ ناموزوں انسان ہے. محمد بن سلمان ایک جنونی، نافہم، ناتجربہ کار، لیکن جاہ طلب، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ امریکہ کی مدد سے، بھروسہ یہ امریکہ کے اوپر کر رہا ہے کہ امریکہ کی مدد سے اور یورپیوں کی مدد سے یہ اب پورے خطے کے اوپر ایک واحد حکمرانی قائم کرے گا، اور یہ سلطان ہوگا، سلاطین کا سلطان ہوگا، اور تمام ریاستیں خطے کے اندر ساری اس کے تحت ہوں گی. اور یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوگا، شاہ اور شہنشاہ ہوگا، یعنی شاہوں کا بادشاہ. یہ وہ شہنشاہ بننے جا رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بننے جا رہا ہے. یہ خواب اس نے دیکھا اور اس کو دکھایا گیا ہے. اس کے بدلے میں اب ظاہر ہے کہ ان کی کمزوریاں، جیسے پہلے میں نے ایک تحلیل میں عرض کیا تھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب ہمارے لیے دودھ دینے والی موٹی گائے ہے، یہ فیٹ ملک کو ہے. یہ گائے سعودی عرب نے پہلے سے لی ہوئی تھی، لیکن اب اس کو گھیر کے بالکل آخری اس نقطے پہ لے آیا ہے. ان کے جرائم سارے انہوں نے نوٹ کر کے کیس بنا کے امریکہ کے اوپر ان پر کیس چلا کے ان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے، کر کے پھر ان کے ساتھ آ کے معاہدہ کر لیا ہے. اور اس معاہدے کے مطابق جتنی بچی کھچی ثروت ہے اس وقت سعودیہ کی، وہ ساری انہوں نے امریکہ کے حوالے کرنی ہے، جس میں سے بہت کچھ کر دیا ہے. ٹرمپ نے دورہ کیا، واپس جا کر اس نے پہلی کانفرنس کی، پریس کانفرنس، اور اس نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں امریکی حکومتوں نے اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا میں نے ایک رات میں کما لیا. اور صحیح بات کی اس نے. یعنی اوباما کی حکومت اور پچھلی 2 حکومتیں دیکھیں تو اس میں اتنی کمائی نہیں ہوئی جتنی ٹرمپ نے ایک رات میں کر لی. اور
سعودی عرب کے ساتھ الگ معاہدہ کیا، یہ کو یہ گائے اس سے بھی دودھ نکالا اور گائے کے بچھڑے سے بھی قطر سے بھی جا کر الگ معاہدہ کر لیا۔ اتنی ہی رقم کا جتنا سعودیہ سے معاہدہ کیا ہے اسلحے کا معاہدہ قطر سے بھی کر لیا۔ ابھی بائیکاٹ کے دنوں میں، یہ بائیکاٹ کے دنوں میں ہوا ہے معاہدہ اس کا، تاکہ ان سب کو نچوڑ کے اور پھر اس کے بعد اسی محمد بن سلمان کے ذریعے سے اس کو نابود بھی کر دے۔ لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ محمد بن سلمان نابود کرے گا یا امریکہ حملہ کرے گا، نہ، یہ اس کو جس طرح سے اتار رہا ہے مختلف میدانوں میں، جس میدان کے لیے اس کو تیار کر رہا ہے وہ میدان مہلک ہے ان کے لیے، تباہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ان کو پہلے یمن میں اتارا ٹریننگ دینے کے لیے تاکہ سعودی افواج ٹرینڈ ہو جائیں، لیکن ابھی تک ان کی ٹریننگ کی فلمیں یہ نہیں دکھاتے، آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ میں موجود ہیں ان کی جنگ، وہاں دیکھیں آپ کہ جب یمنی ان پر حملہ کرتے ہیں تو یہ بھاگتے ہیں گاڑیاں لے کے اور ایک دوسرے کے اوپر گاڑیاں چڑھاتے ہیں، بھاگتے ہوئے ایک دوسرے پر گاڑیاں چلاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ فلمیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھی بھی ہوں گی، دیکھا کریں یہ مناظر یمن کی جنگ کو نیٹ سے سرچ کر کے اس میں تلاش کریں، میڈیا نہیں دکھاتا آپ کو، اور ان کی جنگ وہاں اس طرح کی ہے۔ اب انہوں نے ان کو تیار کیا ہے ایران کے ساتھ روبرو جنگ کے لیے، 2 جنگ ایران کے ساتھ ہو، اور اس نے بیان بھی دیا محمد بن سلمان نے کہ ایران چونکہ مہدویت کے قائل ہیں اور انتظار کے قائل ہیں، اور انتظار کا معنی یہ ہے، مہدویت کے ظہور کا معنی یہ ہے، اس وجہ سے ہم یہ جنگ ایران کے اندر منتقل کریں گے، اور علامتی طور پر انہوں نے حرم امام اور پارلیمان پر حملہ بھی کروایا ہے۔ یہ ایک ابتدائی اعلان تھا، اعلان حضور تھا کہ ہم ہیں اور ہم اتنے طاقتور ہیں کہ اتنے اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں بھی علامتی کام ہوا ہے، ایران نے تقریباً 6-7 میزائل داغے ہیں ایران کے اندر سے سوریہ میں بیٹھے ہوئے دہشت گردوں پر، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اور اس کے بعد سے تھوڑی سی ان کو سمجھ آئی ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، ابھی اسرائیل بھی بخل آیا ہے اس اقدام سے۔ یہ بہت غیر معمولی اقدام ہوا ہے جو ایران نے انجام دیا ہے کہ ایران کے اندر سے یہ ٹیکنالوجی کہ ایک ملک اپنے ملک کے اندر سے بیٹھ کر تیسرے ملک کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی میزائل ٹیکنالوجی ہے کہ اسرائیل کے بارڈر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جس شہر پہ حملہ کیا وہ اسرائیل کے بارڈر پر ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا بھی ہے کہ ایران کا اسرائیل کے بارڈر تک آ جانا اتنی طاقت کے ساتھ یہ تشویشناک ہے۔ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ داعش سے زیادہ ایران خطرہ ہے امریکی مفادات کے لیے، اس لیے انہوں نے یہ اب ہیرو تیار کیا ہے میدان میں اتارنے کے لیے کہ اس کو تیار کر کے ایران کے سامنے، اور ایران کے ساتھ یہ معرکہ بہت خطرناک ہے چونکہ ایران ایک بہت تجربہ کار جنگی ملک ہے جس نے دنیا کی سب سے آخری لیٹسٹ جنگ ایران نے لڑی ہے، 8 سال لڑی ہے، کامیاب لڑی ہے، اور اس جنگ میں اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، ٹیکنالوجی حاصل کر لی، جنگی مشینری اپنی بنا لی، اور قابل تسخیر نہیں رہا، جس کی انہوں نے علامت بھی بتا دی ہے۔ اس طرح کے مضبوط ایک ملک کے خلاف، افواج کے خلاف ان کو اتارنا سوائے ہلاکت کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ امریکہ ان سے جو کروانے جا رہا ہے یہ کام جنگ صفین میں ہونے جا رہا تھا لیکن نہیں ہوا۔ جنگ صفین میں امیر المومنین نے امیر شام سے کہا کہ ہم افواج نہیں لڑاتے، آپس میں دونوں لڑتے ہیں، ہم آپ میرے مقابلے میں اور میں آپ کے مقابلے میں، نہ میں بندے بھیجتا ہوں نہ آپ، تو یہ جنگ ہم دونوں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو امیر شام کا مشاور تھا، اس نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے، جو جا کے علی کا کام تمام کر دو اور اس طرح جنگ جیت جاؤ گے۔ تو اس نے بڑا معنی خیز انداز سے دیکھ کر اسے کہا کہ مجھے پتہ ہے تیری نیت میں کیا ہے، کہ تو مجھے اس شخص کے مقابلے میں بھیجتا ہے جس سے بچ کے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، جہاں 100% موت ہے۔ تو مجھے معلوم ہے تو کیا چاہتا ہے کہ مجھے مروا کے علی کے ہاتھوں تو خود باقی ماندہ چیز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہی کام وہ وہاں تو نہیں ہوا چونکہ امیر شام چالاک تھا، لیکن یہ نادان ہے، یہ محمد بن سلمان اتنا چالاک نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ نہ آئیں، نہ علی کے مقابلے میں آئیں، نہ علی کے بیٹوں کے مقابلے میں آئیں، اور نہ علی کے پیروکاروں کے مقابلے میں آئیں۔ اگر اس کو امیر شام جتنا چالاک ہوتا تو کبھی بھی خود مقابلے میں نہ آتا، یہی جاری رکھتا، کبھی داعش بنایا، کبھی طالبان بنائے، کبھی سپاہ صحابہ بنایا، کبھی لشکر جنگوی بنایا، کبھی
حزب تحریر بنائی، یہ بناتے رہتے، اسی سے کھیلتے رہتے تو یہ عافیت میں تھے، لیکن جس کام کے لیے اب تیاریاں کر رہا ہے یہ ان کی یقینی موت ہے۔ اور اللہ کی بھی تدبیر یہی ہے کہ ظالم ستمگر جنہوں نے اوج پہ پہنچا دیا ہو ظلم، خدا آخرکار ان کو اسی ظلم کا شکار کر دیتا ہے۔ اور اب جو یہ جنونی اقدامات کرنے جا رہے ہیں یہ ان کی اپنی ہلاکت ہی کی علامت ہے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام ظالمین کے شر سے تمام بشریت کو نجات عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ تمام امت اسلامیہ کو ان ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اور پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، بحق رمضان، بحق عید فطر و بحق اسماء حسنہ خود خداوند تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے امت اسلامیہ کو نجات عطا فرمائے۔ پروردگارہ ان فتنوں کو فتنوں گروں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو صفحہ ہستی سے محو فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، یہ مظلوم اقوام جو بھی ان ظالموں کے مقابلے میں مقاومت کر رہی ہیں انہیں فتح و نصرت کامل عطا فرما، ان کی مدد فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر عطا فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر مظلوم تمام مومنین و بالخصوص مومنین پارا چنار کو پروردگارہ ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، سوریہ میں، لبنان میں، نائجیریا میں، کشمیر، ہندوستان، پاکستان، بالاخص پارا چنار کے اندر پروردگارہ ان سب کی عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔